السلام علیکم ایوری ون، دس از ہنا وسیم، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج کا جو میرا موضوع کا مقصد ہے وہ لوگوں میں ذہنی صحت سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ذہنی مسائل یا پریشانیاں ہماری صحت اور زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہماری سماجی، تعلیمی، کاروباری اور ہمارے باہمی تعلقات پر برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت سے متعلق لوگوں میں مکمل طور پر شعور یا معلومات نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن، بھوت اور جادو کا اثر اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور عموماً لوگ اس ڈر کی وجہ سے بھی علاج نہیں کراتے کہ جن مسائل سے وہ دوچار ہوتے ہیں ان کو وہ مسئلہ نہیں سمجھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے اس چیز کو، اور یا تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور اس سوچ سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا علاج کرائیں گے تو کہیں کوئی ہمیں پاگل نہ کہے یا ہمیں ذہنی مریض کی مہر نہ لگ جائے، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ پھر علاج نہیں کراتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب ہم نفسیاتی، ذہنی، سماجی، تعلیمی مسائل سے اپنی زندگی میں روزانہ دوچار ہوتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنی پریشانیاں یا مسائل ہی عضویاتی تکلیف یا درد کا باعث بنتی ہیں اور روزمرہ کی زندگی پر برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہماری سوچ و فکر، جذبات، رویے، کردار، ہماری شخصیت پر اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ان مسائل کے جو اثرات ہیں جو ہم پہ مرتب ہوتے ہیں ان کی مندرجہ ذیل علامات ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز تو روزمرہ کے معاملات میں نمایاں طور پہ تبدیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھوک میں کمی یا پھر بھوک میں زیادتی ہو جانا، نیند میں کمی یا زیادتی یا اس کے اندر دشواری کا سامنا ہونا، صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، اور وزن کا اچانک سے بڑھ جانا یا کم ہو جانا، اور اضطراب اور بے چینی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ چھائی رہتی ہے، مسلسل اداسی، مایوسی، رونا اور نا امیدی کا بڑھ جانا، کسی بھی کام میں توجہ، دلچسپی قائم رکھنے میں دشواری، مسلسل گھبراہٹ، چینی اور مستقل پریشان رہنا، ماحول سے مطابقت قائم کرنے میں بھی تھکن، سستی، طبیعت میں بوجھل پن، مزاج میں چڑچڑے پن کا احساس ہونا۔ اگر ہم اس کی علامات میں دیکھیں تو زور زور سے مستقل ہنستے یا روتے رہنا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ غصے کا بڑھ جانا، ایک دم شوق و چنچل، گفتگو میں بے ربطگی کا ہو جانا، جیسے کوئی چینل چینج کر رہا ہو یا تبدیلی کر رہا ہو، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، وہم، شک و شبہات، خود سے باتیں کرنا، انجانی چیزیں دیکھنا یا سنائی دینا یا ان سے باتیں کرنا، خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، اور منفی خیالات کا ذہن میں بار بار آنا۔ اگر ان میں سے 3 یا 4 علامات مستقل رہیں یا شدت نمایاں نظر آئے یا بڑھ جائے، اور روزمرہ کے معمولات میں یعنی کہ جو ہماری ڈیلی فنکشننگز ہوتی ہیں ان میں دشواری کا سامنا ہو، تو ہمیں ان سے دوچار نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہاں اس چیز کا اب کوئی علاج نہیں ہے، اب کوئی علاج اس کا ممکن نہیں ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے، اور کون سے مسائل کی وجہ سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ سب مسئلے ہو رہے ہیں، تو جیسے کہ موسٹلی طرح کے طلاق یا کسی اپنے قریبی کے انتقال یا بچھڑ جانے کے غم یا پھر صدمے کی وجہ سے، اندوناک کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی واقعات کی وجہ سے، تعلیم میں دشواری یعنی کہ اگر طالب علم کو کوئی تعلیم میں مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، گھریلو انتشار یا بگاڑ کی وجہ سے، رشتوں میں ناکامی کی وجہ سے، ماحول سے مطابقت رکھنے میں دشواری، کاروبار یا کسی بھی کام میں تبدیلی یا اس کا ختم ہو جانا، نقصان کی وجہ سے بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ کسی قسم کی بیماری، محرومی یا شکست کی وجہ سے، بے جا خوف یا انجانی خوف کی وجہ سے، توجہ اور دلچسپی قائم کرنے میں دقت کی وجہ سے، منشیات اور جنسی مسائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ اگر ہم دیکھیں تو گھریلو، نجی، معاشرتی، معاشی، تعلیمی اور دیگر مسائل کی وجہ سے یہ جو اس میں علامات ہوتی ہیں یہ ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔
اگر ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ 2 سے 4 علامات یا 3 سے 4 علامات مستقل رہیں یا شدت نمایاں نظر آئے اور روزمرہ کے ہمارے جو معمولات ہیں، یعنی کہ ہم اپنی جو ڈیلی فنکشننگ میں کام کرتے ہیں، جو کام ہیں ہم ان کو صحیح سے انجام نہیں دے پا رہے، ان میں مسئلہ اگر پیش ہو رہا ہے اور مستقل ہمیں ایک سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ذہنی سکون ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ان سے نمٹنے کا کوئی حل نظر نہ آئے، تو اس مسئلے کو بڑھنے سے پہلے حل کر لیا جائے اور مکمل علاج کرایا جائے تاکہ اس مسئلے سے جلد چھٹکارا حاصل ہو اور اپنی زندگی کو بہتر اور سکون سے گزارا جا سکے۔ آج کے اس موضوع کا مقصد لوگوں کو ذہنی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے کہ یہ لا علاج نہیں، اس کا علاج ممکن